الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب یہودی دلائل میں عاجز ہو جاتے تو آخرکار کہہ دیتے تھے کہ اگر ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوئے تو ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ ان کی تردید میں یہ آیت آئی کہ وہ سب گزر چکے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہیں ان کے اعمال کام نہ آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اپنے اعمال کام آئیں گے، اور اگر عقیدہ خراب ہو تو کسی کو دوسرے کے عمل سے فائدہ نہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: اور اہل کتاب نے کہا، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کونو، ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرک نہ تھے۔ جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالی نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف بڑوں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک بڑوں کے سے کام نہ کرے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور
گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو، تم کہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ نمبر 3، انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ذلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔